فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں گونجتے ہی عمران اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر پہاڑی کی جڑ کی طرف ہو گئے، اور اسی لمحے اوپر سے انسانی جسم بارش کے قطروں کی طرح نیچے گرنے لگے۔ فائرنگ کا ماخذ عمران دیکھ چکا تھا، یہ جولیا اور مارسیلا کی طرف سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ دوڑو تھانے کی طرف، جس قدر تیزی سے دوڑ سکتے ہو، عمران نے دوسرے لمحے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ان سب کے پیروں میں پر لگ گئے، وہ اس قدر تیزی سے دوڑے کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً پلک جھپکنے میں دوسری سرنگ کے دھانے کے نیچے پہنچ گئے۔ دھانے سے ابھی تک فائرنگ مسلسل جاری تھی۔ رک جاؤ، ہم آ رہے ہیں، عمران نے اوپر چڑھتے ہوئے قریب پہنچ کر چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے فائرنگ رکی، اور پھر سب سے پہلے عمران اور اس کے بعد باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے دوسری سرنگ کے دھانے میں داخل ہو گئے۔ وہ اب محفوظ ہو چکے تھے۔ ویری گڈ، تم لوگوں نے بر وقت کام دکھایا ہے، ورنہ ہماری بوٹیاں ہی وادی میں بکھری ہوتیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ٹائیگر صاحب کا کمال ہے، انہوں نے جھلک دیکھ کر ہمیں چیخ کر بتایا، اور پھر ہم نے بھی فائر کھول دیے۔ وہ ابھی باہر کو لٹک ہی رہے تھے کہ ہم نے انہیں مار گرایا۔ میں نے شمالی پہاڑی میں بھی ایک سوراخ چیک کیا تھا، مجھے شبہ ہوا تھا کہ اس میں سے مشین گن کی نال باہر جھانک رہی ہے۔ سوراخ بالکل چھوٹا سا تھا، اس لیے صرف شبہ تھا، مگر میں نے اس پر گولی چلا دی۔ میرا خیال ہے وہاں بھی کوئی آدمی ضرور تھا، صفدر نے عمران کو بتایا۔ ہوگا، بہرحال اب یہاں سے فوراً نکلنے کی کرو، یقیناً ان کے سارے آدمی نہیں مرے ہوں گے، اور اس بار مرنے والے بخشو نہیں تھے، بلکہ ایکریمین غیر ملکی تھے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اب ایگل فائٹرز براہ راست مقابلے پر آ گئے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس تنگ سی سرنگ کے دوسرے دھانے کی طرف دوڑ لگا دی۔ باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے اس کے پیچھے چل رہے تھے، کیونکہ سرنگ کی چوڑائی اتنی ہی تھی، اس میں سے بیک وقت ایک ہی آدمی چل سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سرنگ سے باہر نکل آئے۔ یہاں کا جنگل پہلے کی نسبت کم گھنا تھا، لیکن یہاں پہاڑی چٹانیں بہت زیادہ کٹی پٹی تھیں۔ ادھر سے چلو، ہم سندرمتی پہاڑی کی پتلی ککر سے گزر کر رتناگر پہنچ سکتے ہیں، مارسیلا نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جوزف اور جوانا، تم دونوں اوپر پہاڑی پر چڑھ کر ہمارے ساتھ آگے بڑھو گے، کیونکہ یہاں صرف ایک سائڈ پر پہاڑیاں ہیں، اور ایگل فائٹر لازماً کسی بھی جگہ پر ہم پر وار کر سکتے ہیں۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف اور جوانا سر ہلاتے ہوئے پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ ان کے اوپر چڑھ جانے کے بعد عمران باقی ساتھیوں کو ہمراہ لیے آگے بڑھنے لگا۔ اب مارسیلا سب سے آگے تھی، اور باقی ساتھی اس کے پیچھے قطار کی صورت میں پیدل چل رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان کا فاصلہ کافی زیادہ رکھا ہوا تھا، تاکہ فائرنگ کی صورت میں وہ بیک وقت نشانہ نہ بن سکیں۔ چلتے ہوئے عمران سمیت ان سب کی نظریں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن بغیر کسی ناخوشگوار حادثے کے وہ سندرمتی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ یہاں سے جاتا ہوا راستہ واقعی انتہائی خطرناک تھا۔ پہاڑی کی دیوار یہاں سے بالکل سیدھی اوپر کو چلی جاتی تھی، جس کے ساتھ ساتھ ایک پتلی سی کگر تھی، جس پر مشکل پیر پورے آتے تھے، اور اس پتلی سی کگر کے دوسری طرف ہزاروں فٹ کی ایسی گہرائیاں تھیں جن کی تہ کھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مارسیلا پتلی سی گگر کی طرف بڑھنے لگی کہ عمران نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ ٹھہرو، یہ سب سے خطرناک جگہ ہے، کیا نیچے سے کوئی راستہ آگے نہیں جاتا؟ عمران نے مارسیلا سے پوچھا۔ نہیں، یہاں راستہ تو یہی ہے، یا پھر لمبا چکر کاٹ کر اوپر پہاڑی سے گزرنا پڑے گا، بس ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، مارسیلا نے بے فکری سے جواب دیا۔ میری چھٹی حص سائرن بجا رہی ہے، ہم پر حملے کے لیے یہ سب سے اچھی جگہ ہے، اس لیے میں پہلے اکیلا جاؤں گا، تم لوگ بکھر کر اوپر کا خیال رکھو گے، جب میں گزر جاؤں گا تو پھر دوسرا آدمی آگے بڑھے گا، اور ادھر سے میں اور ادھر سے باقی لوگ اس کا تحفظ کریں گے۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے، دیر تو لگ جائے گی، لیکن تحفظ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے، سب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران ہاتھ میں مشین گن پکڑے تیزی سے اس کھگر کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ باقی سارے ساتھیوں نے بکھر کر اپنی مشین گنوں کا رخ اوپر کی طرف کر لیا۔ عمران نے ابھی آدھا ہی راستہ طے کیا تھا کہ یک لخت اوپر سے گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری، اور عمران یک لخت اس پتلی سی گگر پر دوڑ پڑا۔ گو اس طرح دوڑنے سے وہ نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائیوں میں گر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ البتہ اگر وہ نہ دوڑ پڑتا تو پھر یقیناً اس کا خاتمہ لازمی تھا، کیونکہ دوسرے لمحے ایک بھاری سا پتھر لڑکتا ہوا عین اس جگہ سے گزر کر نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائیوں میں گر گیا جہاں چند لمحے پہلے عمران موجود تھا۔
ابھی پتھر اس ککھر سے ٹکرا کر نیچے گر ہی رہا تھا کہ اوپر پہاڑی سے تیز فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ہی ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کئی افراد ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہوں، لیکن عمران یا اس کے کسی ساتھی کو بھی نیچے سے لڑتے ہوئے آدمی دکھائی نہ دے رہے تھے، بلکہ صرف آوازیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ عمران نے قدم تیز کر دیا، لیکن اسی لمحے اوپر سے ایک سایہ اچھل کر نیچے گرتا ہوا دکھائی دیا اور اس کے ساتھ ہی جوزف کی خوفناک چیخ اسے اپنے اوپر سر پر سنائی دی۔ عمران تیزی سے پلٹا اور اس نے اوپر سے گرتے ہوئے جوزف کو دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ جوزف کی موت یقینی تھی۔ وہ جس جگہ گر رہا تھا وہاں سے عمران کچھ فاصلے پر آگے تھا، لیکن جوزف کو دیکھتے ہی عمران تیزی سے واپس دوڑا اور اس نے بھاری چٹان کی طرح نیچے گرتے ہوئے جوزف کو اس طرح کیچ کرنا چاہا جیسے کوئی کرکٹر کوئی مشکل کیچ تھامنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ عمران کو اس طرح آگے بڑھتے دیکھ کر اس کے سارے ساتھیوں کے حلق سے بری طرح چیخیں نکل گئیں۔ جوزف تو گر ہی رہا تھا، لیکن جس طرح عمران اس پتلی گگر پر چل رہا تھا اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی بچ نکلتا تھا کہ وہ بھی جوزف کے ساتھ ہی ہزاروں فٹ کی اندھی گہرائیوں میں گر کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا، اور وہی ہوا۔ عمران نے جوزف کو کیچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جوزف سمیت پہاڑی چٹان سے چمٹا لیا، لیکن کلا بازیاں کھاتا ہوا جوزف اتنی آسانی سے کیسے کیچ ہو سکتا تھا؟ زوردار جھٹکا لگنے سے عمران کے پاؤں بھی ککر سے اکھڑ گئے اور پھر وہ جوزف سمیت ہزاروں فٹ گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ عمران کے سب ساتھیوں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ خوف کی شدت سے ان کے حلق سے اس بار چیخیں نہ نکل سکیں۔ جوزف اور عمران ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہزاروں فٹ کی اندھی گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے تھے، ان اندھی گہرائیوں میں جہاں یقینی موت ان دونوں کا مقدر بن چکی تھی۔ ہر چیز پر جیسے موت کا سکوت سا طاری ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا تمام پہاڑ اور جنگل عمران اور جوزف کی موت کے سوگ میں خاموش ہو گئے ہوں۔ عمران اور جوزف کے جسم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ اب اندھی گہرائیوں پر چھائے ہوئے اندھیرے صرف پلک جھپکنے کی حد تک رہ گئے تھے کہ اچانک فضا میں کوئی چیز چمکی اور دوسرے لمحے ان سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ چمک مارسیلا کے گہرائی میں کودتے ہوئے جسم کی تھی۔ وہ ان میں سے سب کے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی تھی، کافی نیچے، اور عمران اور جوزف کے جسم اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے کہ یکلخت مارسیلا اپنی جگہ سے اچھلی اور دوسرے لمحے وہ اس طرح فضا میں اڑتی ہوئی ان دونوں کے جسموں کی طرف بڑھ گئی جیسے بھوکا عقاب اپنے شکار پر چپڑتا ہے، اور دوسرے لمحے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر جھپکنا بھی بھول گئیں۔ مارسیلا کا فضا میں تیرتا ہوا جسم پوری قوت سے نیچے گرتے ہوئے عمران اور جوزف سے ٹکرایا۔ مارسیلا کے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلے ہوئے تھے، پھر جیسے ہی عمران اور جوزف کے جسم اس کے بازوں کے گھیرے میں آئے اس نے بازو سمیٹ لیے اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ان سے ٹکرائے اور اس کے وزن اور نیچے گرنے کی بے پناہ رفتار کی وجہ سے ایک زوردار جھٹکے سے اس کا رخ مڑ گیا اور وہ مارسیلا سمیت نیچے گرنے کی بجائے بجلی کی سی تیزی سے مخالف سمت کی طرف بڑھتے لگے، بالکل اس طرح جیسے مارسیلا نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹے درمیانی خلا کو پار کرنے کے لیے دوسری طرف چھلانگ لگائی ہو، اور پھر پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں وہ اس خلا سے دوسری طرف ایک اونچے درخت سے پھر پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں وہ اس خلا کے دوسری طرف ایک اونچے درخت سے زوردار دھماکے سے ٹکرائے۔ درخت کی شاخیں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ جوزف اور عمران تو شاید درخت کی شاخوں کو پکڑ لیا تھا، لیکن مارسیلا کے دونوں بازو چونکہ اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے اس لیے وہ درخت کی کسی شاخ کو نہ پکڑ سکی اور زوردار جھٹکا لگنے سے دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹنے والی گیند کی طرح اس کا جسم پیچھے کو ہٹا، اور اب وہ اکیلی اس گہرائی میں گرنے لگی جس میں ایک لمحہ پہلے جوزف اور عمران گر رہے تھے۔ اچانک عمران نے درخت کو چھوڑا اور بالکل اسی انداز میں جیسے مارسیلا نے چھلانگ لگائی تھی عمران فضا میں تیرتا ہوا نیچے گرتی ہوئی مارسیلا کی طرف جھپٹا۔ حالانکہ مارسیلا کا گرتا ہوا جسم اس درخت سے کافی نیچے جا چکا تھا، لیکن عمران تیر کی طرح اڑتا ہوا اس سے ٹکرایا اور وہ مارسیلا کو ساتھ لیے اس سمت نیچے کافی گہرائی میں موجود ایک اور درخت سے جا ٹکرایا جس سمت کافی اوپر عمران کے ساتھی موجود تھے۔ ایک بار پھر درخت کی شاخیں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی، لیکن اس بار عمران نہ صرف مارسیلا کا بازو پکڑ لیا بلکہ درخت کی ایک موٹی شاخ کو بھی پکڑ لینے میں کامیاب ہو گیا، اور اب عمران ایک ہاتھ سے شاخ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے مارسیلا کا بازو پکڑے درخت کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ مارسیلا کا جسم اس سے نیچے لٹکا ہوا تھا کہ یکلخت عمران نے اپنے بازو کو زوردار جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے ہوا میں لٹکی ہوئی مارسیلا اچھل کر ایک اور درخت سے چمٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے بھی دوسرے ہاتھ سے شاخ پکڑ لی اور ساتھ ہی
दोनों टांगे शाख के गिर्द कैंची की तरह डालकर वो सीधा हुआ और इस मजबूत शाख पर इस तरह बैठ गया जैसे अब तक सब कुछ भी इसलिए हुआ कि वो इस तरह इत्मीनान से शाख पर बैठ सके। और जूलिया समेत सबकी रुकी हुई सांसें तेजी से बाहर निकली कि जैसे कार के टायर ब्रस्ट हो गए हों। ओह ओह खुदा का शुक्र है। जूलिया ने तवील सांस लेते ही दोनों हाथों से बेख्तियार अपना मुंह ढांप लिया और इस तरह ज़मीन पर बैठ गई जैसे उसके जिस्म में जान ही ना रही हो, जबकि बाकी साथी बिजली किसी तेज़ी से नीचे उतरते हुए इस दरख्त की तरफ दौड़ पड़े जिस पर इमरान और मार्सीला चमड़े हुए थे। फिर जोसेफ भी दरख्त से नीचे उतरकर एक चट्टान पर खड़ा यूं हाथ हिला रहा था जैसे उसने आलमी मुकाबले में सबसे लंबा जंप लगाकर कोई आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया हो। उधर जवाना किसी को कंधे पर लादे हुए पहाड़ से नीचे उतरता हुआ नजर आया। उसका चेहरा दूर से ही गमजदा और दिल गिरफ्तार नजर आ रहा था। उसने यकीनन जोसेफ को नीचे गिरते हुए देख लिया था और जाहिर है इस लिहाज से तो जोसेफ मौत की गहराइयों में डूब चुका था। लेकिन नीचे उतरते हुए उसकी मुसरत भरी चीख सुनाई दी और फिर वो इस कदर तेजी से नीचे उतरने लगा जैसे हवा में उड़ता हुआ आ रहा हो। इसने यकीनन दूसरे किनारे पर खड़े जोसेफ को सही सलामत देख लिया था। हैरत अंगेज मार्सीला, तुमने कमाल कर दिया। टाइगर, सफदर और कैप्टन शकील ने इमरान वाले दरख्त के पास पहुंचते ही बुरी तरह चीखते हुए कहा, और मेरे कमाल की कोई दाद ही नहीं दे रहा। सच कहते हैं लेडीज फर्स्ट। इमरान ने पहली बार मुंह बनाते हुए कहा और मार्सीला समेत सभी हंस पड़े। महायोगी बड़ी बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रहा था। उसका चेहरा परेशानी और बेचैनी की इमाज का नजर आ रहा था। वो बार बार अपनी मुट्ठियां बंद करता और खोलता। अब तक कोई ना कोई इत्तला आ जानी चाहिए थी, बट इतना लापरवाह तो नहीं हो सकता, महायोगी ने होंठ बीचते हुए कहा। और उसी लम्हे कोने में मौजूद मेज के ऊपर रखे हुए एक बड़े से ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज़ उभरी। ये आवाज़ कमरे की खामोश फिजा में किसी बम की तरह पड़ी थी, इसलिए महायोगी बुरी तरह उछल पड़ा। लेकिन दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ा जिसका बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था। महायोगी ने जल्दी से उसका बटन दबाया। हेलो हेलो, मंगल साहब बोल रहा हूँ, ओवर। मंगल साव की आवाज़ सुनाई दी जिसमें अजीब व गरीब परेशानी और खौफ नुमाया था। यस, महायोगी स्पीकिंग, ओवर। महायोगी ने होंठ पीसते हुए कहा क्योंकि मंगल साव की डायरेक्ट कॉल और फिर उसके लहजे में मौजूद परेशानी और खौफ से उसके जहन में भी पंगूड़े से रिंगने लग पड़े थे। चीफ बॉस, तबाही, मुकम्मल तबाही, ओवर। मंगल साव ने ऐसे लहजे में कहा जैसे अल्फाज उसकी जबान से उसके इरादे के बगैर ही फिसलते जा रहे हों। तफसीली रिपोर्ट दो, तुमने मुझे कॉल क्यों की, राज जोगी को कॉल क्यों नहीं किया, ओवर। महायोगी ने भौंट बीचते हुए कहा, वो मर चुके हैं। मैं इमरान और उसके साथियों के ताक़ुब में था। वो नीलम वादी में दाखिल हुए और फिर दूर से नीलम वादी में से आने वाली बेपनाह फायरिंग की आवाज़ों से मैं यही समझा था कि इमरान और उसके साथी हिट हो गए हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ वादी के कुएं में हमारे साथियों की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थी। इमरान और उसके साथियों में से किसी की लाश भी वहाँ नहीं थी। मैं दूसरी सुरंग से होकर निकला, फिर तेजी से आगे बढ़ा तो मैंने दूर से सुंदरमती की पहाड़ियों पर दोबारा फायरिंग की आवाज़ सुनी। मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और मैं सुंदरमती पहाड़ी से ही बोल रहा हूँ। यहाँ ऊपर मिकारंस और उसके दो साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं। मिकारंस की गर्दन तोड़ दी गई है जबकि दो अफराद गोलियों से छलनी हुए पड़े हैं। और पहाड़ी से नीचे उतरने पर मुझे राज जोगी की लाश नजर आई। उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है। इनकी भी गर्दन तोड़ दी गई है और इमरान और उसके साथी गायब हैं। वहाँ इनमें से किसी की भी लाश मौजूद नहीं है। यहाँ ट्रांसमीटर से मुझे मजबूरन आपसे बात करनी पड़ रही है, ओवर। मंगल साव की बड़ी ही परेशान और फंसी फंसी आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, मैं सूरत हाल समझ गया हूँ। तुम तेजी से आगे बढ़ो और इन लोगों को चेक करो, वो कहाँ रह गए हैं, कितने अफराद हैं। इसके बाद मुझे कॉल करो, ओवर एंड ऑल। महायोगी ने कहा और उसने जल्दी से ट्रांसमीटर ऑफ करके उस पर दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। उसका चेहरा आग की तरह तप रहा था और आंखों से शोले निकल रहे थे। बर्ट और ईगल फाइटर की मौत ने उसे बड़ा धचका पहुंचाया था और अब यहाँ हेडक्वार्टर में उसके पास सवाए दो आदमियों के और कोई आदमी न रहा था।
باقی سب افراد برڈ کے ساتھ گئے تھے اور اسے معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو پھر 2 آدمی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے فوراً ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو کرنل جگورا کالنگ ہیڈ کوارٹر اوور، ہیلو ہیلو کرنل جگورا کالنگ ہیڈ کوارٹر اوور۔ فریکوینسی سیٹ کرتے ہی مہایوگی نے بری طرح چیختے ہوئے بار بار یہی فکرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس کرنل آرنولڈ کالنگ، کیا بات ہے، تمہارا لہجہ کیسا ہے؟ اوور۔ دو چند لمحوں بعد کرنل آرنولڈ کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور مہایوگی نے جلدی جلدی اب تک کی تمام تفصیلات کرنل آرنولڈ کو سنا دی۔ اوہ اوہ ویری بیڈ، او کرنل جگورا، یہ تو بہت برا ہوا، اب وہ لوگ تمہارے بس کے نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے لازمن برڈ پر تشدد کر کے اس سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر لیا ہوگا۔ اب تم ایسا کرو کہ سب کچھ سمیٹ کر ہیڈ کوارٹر فوراً چھوڑ دو اور واپسی کا سفر شروع کر دو۔ تم یہاں سے نکل کر سیدھے پرہوت شنکر کے آشرم میں پہنچو۔ یہ پرہوت شنکر وہاں سے تمہاری ایکریما واپسی کا بندوبست کر دے گا، میں اسے کہہ دیتا ہوں۔ اوور۔ کرنل آرنر نے گہرے افسردہ لہجے میں کہا، لیکن پروت شنکر کے آشرم کی طرف جانے کی بجائے میں کیوں نہ اوپر تبت کے رستے سے ہوتا ہوا مدھایا پہنچوں؟ مدھایا سے میں آسانی سے ہوائی جہاز کے ذریعے کریما پہنچ سکتا ہوں۔ اوور۔ کرنل جگورا نے کہا، نہیں، اس رستے پر مت جانا، ادھر آج کل گنجال قبیلے کے خلاف حکومت تبت اور حکومت آسام آپریشن میں مصروف ہے، وہاں تم لازمن پھنس جاؤ گے۔ تم بر وقت شنکر کے پاس پہنچو، وہ وہاں سے تمہیں کافرستان بھجوا دے گا اور کافرستانی ایجنٹ ہے، اس کے پاس ذرائع موجود ہیں اور پھر کافرستان سے تم آسانی سے کریما آ سکتے ہو۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، پروت شنکر کو زیرو میٹل کے متعلق معلومات نہیں ہونی چاہیے۔ کرنل آرنر نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بٹ نے زبان نہ کھولی ہو اور وہ سیدھے رتناگر جائیں۔ پروت شنکر کے پاس جانے کے لیے مجھے بھی لازمن رتناگر سے گزرنا پڑے گا۔ مہا یوگی نے جواب دیا، ہاں ایسا بھی ہے، لیکن تم رتناگر آشرم سے ہٹ کر سفر کرو، سلکی وے پر چلو، اس طرح تم محفوظ طور پر پروت شنکر کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اوور۔ کرنل آرنر نے کہا، یہ ٹھیک رہے گا، گو سفر تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن بہرحال یہ محفوظ ترین سفر ہے۔ اوور۔ کرنل جگورا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سنو، تم یہاں ہیڈ کوارٹر کو مکمل طور پر تباہ کر کے نکلنا، یہاں سے انہیں کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ اوور۔ کرنل آرنر نے تیز لہجے میں کہا، یہاں سے انہیں کیا مل سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ اوور۔ کرنل جگورا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنو، یہ عمران انتہائی ذہین آدمی ہے، اگر اس نے خالی ہیڈ کوارٹر دیکھا تو ہو سکتا ہے وہ باقی چٹانوں سے زیرو میٹل نکالنے کا کوئی طریقہ سوچ لے، اور ایکریما زیرو میٹل کا ایک ذرہ بھی اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ نہیں جانے دینا چاہتا، اس لیے اس پوری پہاڑی کو تباہ کر ڈالو، اس کو بالکل صاف کر دو، اس کے پتھروں کو اندھی گہرائیوں میں جانے دو تاکہ ایک ذرہ بھی کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ اوور۔ کرنل آرنر نے تیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں، بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، وہ صدیوں یہاں سر ٹکراتے پھرے، انہیں ہیڈ کوارٹر تو ایک طرف، یہاں پوری پہاڑی کا ایک ذرہ بھی نہ مل سکے گا۔ اوور اینڈ آل۔ کرنل جگورا نے کہا اور پھر تیزی سے ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ بھاگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔